اپنی کرسی سے استعفیٰ دیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں نے سیاست سے استعفیٰ نہیں دیا۔ یہ مفرل کیوں آپ نے آگے رکھا ہوا؟ یہ تو شولڈر پہ رکھتے ہیں نا۔ ہر جمعے والے دن یہی مانگنے کا کام کریں گے، تھوڑا سا ذرا بزنس کو ذرا ایکسپینڈ کریں گے۔ اگر کسٹمر پرسی ایسی ہو کہ جس میں بندے کی کرسی گئی ہو، پھر تو بڑا مسئلہ خراب ہوتے ہیں۔ دیکھیں استعفیٰ دیکھ کے تو بہت ہی مشکل محسوس ہو رہا ہے، بہت ہی برا محسوس ہو رہا ہے استعفیٰ۔ انہوں نے بولا کہ زبادہ کلا کلا شو غم دے، مطلب اس کا وقت آ گیا ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر تو کیا کرنا ہے؟ تو انہوں نے بولا کہ جی وہ استعفیٰ دینے کا وقت آ گیا ہے، اور میرا جو سیاست کا جو جانب تلمذ ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ طے ہوا ہے۔ تو یعنی آپ کا استعفیٰ ڈیجیٹل تھا؟ پرامپٹ لکھ کر دی کہ بھائی مجھے ایک استعفیٰ لکھوانا ہے۔ میں نے وہ استعفیٰ PDF میں کر کے بھیج دیا، کیونکہ سیاست میں ہمارے یہاں رد و بدل بہت ہوتا ہے۔ یہ جو گورنر ہے اس پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے، یہ تبدیلیاں کر بھی سکتا ہے۔ فیٹ شیٹ ذرا میں کم کرنے کے چکر میں تھوڑا ذرا کریلے کا جوس مجھے نہیں ملا، اور اس کے بعد مجھے کسی نے چپل اٹھا کے بھی نہیں دی کہ میں اس میں اپنے پاؤں رکھوں، اور پھر میں تھوڑا سا ذرا وزیر اعلیٰ والی فیل الگ ہوتی ہے نا، آپ کبھی وزیر اعلیٰ بنی نہیں ہے اس لیے آپ کو نہیں پتا اس بات کا۔ میں اتنا ایماندار بندہ ہوں کہ میری جو بوتل ہے اس میں سے بھی شہد نکلتا ہے۔ ہر بندے کو ہنسی آ رہی، ہر بندے کے جو باتیں ہیں نا وہ کھل رہی ہیں کہ میں نے استعفیٰ دے دی۔ ابھی جو سہیل افریدی ہے وہ بھی انٹیک پیس ہے، لیکن میری پارٹی کا فیصلہ ہے، مجھے منظور ہے۔ پنجاب ٹو نیو یارک میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کی میزبان آرزو مرزا۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جنہوں نے اپنا استعفیٰ ایسے دیا ہے جیسے کوئی واٹس ایپ گروپ چھوڑتا ہے۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ڈمی میوزیم سے آئے علی امین گنڈا پور سے۔ جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ دیکھیں جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اور میں ایک بات آپ کو واضح کر دوں کہ میں نے اپنی کرسی سے استعفیٰ دیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں نے سیاست سے استعفیٰ نہیں دیا۔ میں انشاءاللہ سیاست کا طالب علم ہوں اور سیاست کا طالب علم رہوں گا۔ یہ مفرل کیوں آپ نے آگے رکھا ہوا؟ یہ تو شولڈر پہ رکھتے ہیں نا۔ دیکھیں بیبی، پارٹی میں تو اب میں کوئی عہدہ لینا نہیں چاہ رہا، کیونکہ جتنی ہو گئی ہے نا بس اس سے زیادہ اور کچھ ہو نہیں سکتی۔ تو اب یہ ہر جمعے والے دن یہی مانگنے کا کام کریں گے، تھوڑا سا ذرا بزنس کو ذرا ایکسپینڈ کریں گے، کیونکہ اور تو اپنا کوئی کام ہے نہیں، نہ کوئی وہی وائب ہے، نہ کوئی رقبہ شقبہ ہے، نہ کوئی مطلب گاڑیاں شاڑیوں کا کام ہے۔ گاڑیاں بھی ساری سرکاری تھی جو مجھ سے لے لی گئیں، تو یہ بڑا مسئلہ ہے۔ اچھا، آپ نے استعفیٰ تو دے دیا، دل تو ٹوٹا ہی ہوگا۔ دیکھیں سیاست میں دل تو ٹوٹتا رہتا ہے، کیونکہ یہ سیاست ہے نا، سیاست میں دل تو ٹوٹتا رہتا ہے، لیکن ہم جو کریں اور ہم خوش ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ جو دوسروں کو ہنساتا ہے وہی انسان سکندر ہے، ورنہ تو پھر انسان پھر بندر ہے۔ پتہ آپ کو اس حالت میں دیکھ کر نا مجھے ہنسی آ رہی ہے۔ اچھا، یہ بڑا مسئلہ ہے آج کل، لوگ پتہ نہیں پاگل ہو گئے ہیں، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے کہ میں جب سے یہ تھوڑا سا مسئلہ میرے ساتھ ہوا ہے نا، تب سے لوگ ذرا خوش بہت ہو رہے ہیں آج کل، اور لوگوں کی دندیاں بہت نکل رہی ہیں، لوگ کھی کر کے بڑا ہنس رہے ہیں، بڑے دانت شانت نکال رہے ہیں نا، تو اس لیے آپ کو بھی بڑی ہنسی آ رہی ہوگی میری بات پہ۔ اصل میں جب بندہ قسمہ پرسی کی حالت میں پہنچتا ہے نا، تو اور اگر قسمہ پرسی ایسی ہو کہ جس میں بندے کی کرسی گئی ہو، پھر تو بڑا مسئلہ خراب ہوتے ہیں۔ اس لیے لوگوں کو ہنسی آ رہی ہے تو پھر آپ کو بھی ہنسی آئے گی، اس میں تو کوئی عجیب سی بات نہیں ہے۔ میں ویسے نوٹ کر رہا ہوں جیسے ہی پروگرام شروع ہوا تو آپ کے مطلب ہنسی نہیں رک رہی، تو اس لیے آپ بہت زیادہ ہنس رہی ہیں، تو خیر ہے آپ بھی ہنس لیں، آپ کیا کہہ سکتے ہیں، مسئلہ تو ہوا ہے نا۔ اچھا، تو یہ بتائیں کہ آپ کو استعفیٰ دینے کا خیال کیسے آیا؟ دیکھیں میرا تو کوئی دل نہیں تھا استعفیٰ دینے کا، استعفے کا مجھے کہا گیا ہے تو میں استعفیٰ دے رہا ہوں نا، ورنہ میں استعفیٰ کیوں دیتا؟ آپ کو بتائیں پاکستان میں 5 ایسے سیاستدان ہیں جنہوں نے کم مدت میں اپنا ٹینور کمپلیٹ کیا، تو آئی ایم ان 5%۔ یہ آج مجھے وہ بتا رہے تھے کچھ سروے والے، اور مجھے یہ میڈیا سے پتہ چلا ہے، ویسے مجھے پتہ نہیں تھا اس بات کا۔ میں آپ کے جواب سے مطمئن نہیں ہوں، صحیح بتائیے۔ دیکھیں یہ
آپ سمجھ رہی ہوں کہ شاید میں نے دل سے دیا ہے، دماغ سے دیا ہے، گردوں سے دیا ہے، لیکن ہوتا ہے تھوڑا سا بندے کو تھوڑا سا فیل تو ہوتا ہے. یہ میں جذباتی قسم کا بندہ ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا، مطلب میں کافی جذبات ہیں میرے اندر. تو مجھے کسی نے کہا کہ بھائی وقت آ گیا ہے، تو میں نے اس کو کہا کہ بھائی کس چیز کا وقت آ گیا ہے؟ تو انہوں نے بولا کہ زبادہ کلا کلا شو غم دے، مطلب اس کا وقت آ گیا ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے پھر تو کیا کرنا ہے؟ تو انہوں نے بولا کہ جی وہ استعفیٰ دینے کا وقت آ گیا ہے. تو میں نے کہا کہ میں استعفیٰ دے رہا ہوں. تو پھر میں نے استعفیٰ دیا، اور استعفیٰ دینے کے لیے میں نے پھر نئے نئے ٹیکٹس نئے نئے ایجاد کیے. آپ کو بتائیے یہ ذرا ٹیکٹس کرنے پڑتے ہیں. ذرا یہ سیاست ہم نے کہاں سے سیکھنی ہے؟ انہی سے سیکھی ہے. اور ابھی تو اس لیے تو میں اپنے آپ کو طفل مکتب کہتا ہوں سیاست کا، اور میرا جو سیاست کا جو جانب تلمذ ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ طے ہوا ہے. آپ بار بار ہنس رہی ہیں میری باتوں پہ، لیکن میں آپ کو بالکل سچی باتیں بتا رہا ہوں. تو یعنی آپ کا استعفیٰ ڈیجیٹل تھا، آپ نے سبمٹ کروایا کیا ڈیجیٹلی؟ دیکھیں آج کل دور ہے بڑا ڈیجیٹل قسم کا، تو میں نے اے آئی کو پرامپٹ لکھ کے دیا. آپ کو پتہ ہے پرامپٹ کیا ہوتی ہے؟ تو میں نے اس کو پرامپٹ لکھ کر دی کہ بھائی مجھے ایک استعفیٰ لکھوانا ہے. آئی ایم دا وزیر اعلیٰ آف خیبر پختونخوا پاکستان، ٹھیک ہے. اس کے بعد مجھے ایک استعفیٰ لکھوانا ہے، اور وہ استعفیٰ لکھوا کے مجھے یہاں سے بھیجنا ہے، پھر ڈاک کے تھرو، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر میں نے وہ استعفیٰ پی ڈی ایف میں کر کے بھیج دیا، کیونکہ سیاست میں ہمارے یہاں رد و بدل بہت ہوتا ہے. تو اسی لیے میں نے اس کو پھر بھیج دیا تاکہ اس میں کوئی تبدیلی نہ کر سکے. اچھا، زبردست. ویسے ہم نے سنا ہے کہ آپ نے پی ڈی ایف میں بھیجا تھا واقعی استعفیٰ اپنا؟ جی جی، آپ نے بالکل صحیح سنا ہے. میں آپ کو یہی تو بتا رہا ہوں کہ پی ڈی ایف میں بھیجے جانے والا جو استعفیٰ ہوتا ہے اس کو کوئی بندہ تبدیل نہیں کر سکتا. اور دوسرا اس کا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ جو بھی بندہ کھولے گا اس کو تصویر کی طرح، کیونکہ ہر موبائل میں استعفیٰ کھلتا نہیں ہے، آپ ہر موبائل میں پی ڈی ایف نہیں کھلتا نا. میرا تو استعفے کا معاملہ ہے، ہر موبائل میں پی ڈی ایف نہیں کھلتا. تو اسی لیے وہ جو پی ڈی ایف ہوتا ہے تو وہ ذرا تصویر کا فارمیٹ ہوتا ہے، تو اس سے وہ کھل گیا، ان کو سمجھ آ گئی کہ بھائی یہ مطلب میں نے استعفیٰ دے دیا. یعنی آپ کا استعفیٰ ریڈ اونلی موڈ میں تھا، گورنر صاحب نے کہا استعفیٰ نہیں ملا. دیکھیں میری بات سنیں، ایک تو آپ بڑا الجھا کے سوال کر رہی ہیں مجھ سے. میں نے بھی آپ کو یہ کہا کہ جب میں نے بات کر دی پی ڈی ایف کی، آپ بار بار گھما کے مجھے وہیں پہ اسی پوائنٹ پہ لے آتی ہیں. میں نے پہلے آپ کو بتایا پی ڈی ایف میں، آپ نے پھر مجھ سے پوچھا پی ڈی ایف میں، پھر اب ریڈ اونلی. دیکھیں جس بندے کو پتہ ہے کہ پی ڈی ایف کیا ہوتا ہے، اس بندے کو پتہ ہے کہ ریڈ اونلی ہوتا ہے. اس کو صرف آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے. مجھے جو گورنر ہے اس پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے، یہ تبدیلیاں کر بھی سکتا ہے. یہ بڑا عجیب بندہ ہے، آپ نے دیکھا ہے اکثر صبح 10 بجے پریس کانفرنس کرنے آ جاتا ہے. تو اسی لیے جب کسی پہ بھروسہ نہ ہو آپ کو تو پھر آپ ایسی چیزیں بھیجتے ہیں کہ جس سے دوسرا بندہ کوئی تبدیلی نہ کر سکے. اینڈ میں اس سوال پہ اور کوئی روشنی نہیں ڈالنا چاہتا. پلیز آپ تھوڑا آگے بڑھیں. اب دوبارہ پی ڈی ایف کی بات نہیں کریں کہ آپ پرامس کریں میرے ساتھ. آپ نے مجھ سے پرامس نہیں کیا. آپ مجھ سے پرامس کریں تو پھر اس کے بعد آپ آگے بڑھیں. ٹھیک ہے. واہ، یعنی کہ سیاست کا جی میل بھی فل ہے. اچھا، استعفیٰ دینے کے بعد پہلا دن کیسے گزرا آپ کا؟ دیکھیں پہلا دن بڑا مشکل سے گزرا. پہلے دن جب سویرے ویسے میں سویرے اٹھ جاتا ہوں، میری آنکھ کھل جاتی ہے سویرے، لیکن جب میں سویرے اٹھا تو میں نے ادھر ادھر دیکھا تو کریلے کا جوس مجھے نہیں ملا. کریلے کا جوس ہوتا ہے نا، تھوڑا سا آج کل میں ذرا فیٹ شیٹ ذرا کم کر رہا ہوں اپنا، آپ نے دیکھا ہوگا میرا ذرا وزن کم ہو گیا. تو فیٹ شیٹ میں نے ذرا فیٹ شیٹ ذرا میں کم کرنے کے چکر میں تھوڑا ذرا کریلے کا جوس مجھے نہیں ملا. اور اس کے بعد مجھے کسی نے چپل اٹھا کے بھی نہیں دی کہ میں اس میں اپنے پاؤں رکھوں. اور پھر میں تھوڑا سا ذرا وزیر اعلیٰ والی فیل الگ ہوتی ہے نا، آپ کبھی وزیر اعلیٰ بنی نہیں ہے اس لیے آپ کو نہیں پتا اس بات کا. تو اس کے بعد پھر میں جب ناشتہ میں نے کر لیا، پھر اس کے بعد جب میں گاڑی میں گیا تو کوئی دروازہ کھولنے والا نہیں تھا. پھر بعد میں پتہ چلا کہ بھائی وہ آج تو گاڑی نہیں ہے. اچھا پھر گاڑی کون سی تھی؟ گاڑی تو وہ سرکاری تھی، وہ چلی گئی.
اس کے بعد جو میری اپنی گاڑی ہے وہ تو بہت پرانی گاڑی تھی، وہ آپ کو پتہ ہے، اس کا میں نام اس لیے نہیں لینا چاہ رہا کیونکہ وہ ماڈل 1974 کا ہے۔ تو اس کے بعد پھر وہ سیکورٹی گارڈ جو تھا وہ مطلب وہی میرا اپنا خانسامہ تھا، سیکورٹی گارڈ بھی انہوں نے مجھ سے واپس لے لیے، ساری گاڑیاں بھی واپس لے لیں، وہ جو 5 6 7 8 10 گاڑیاں میرے ساتھ چلتی تھی وہ بھی واپس لے لیں، سارے جو پولیس والے تھے وہ بھی مجھ سے واپس لے لیے، سارے جو کمانڈو شمانڈو میرے ساتھ ہوتے تھے وہ بھی سارے واپس لے لیے، مطلب استعفیٰ کیا گیا، سارا کچھ چلا گیا میری دنیا سے، بس میں آپ کو کیا بتاؤں۔ مطلب یعنی آپ کا استعفیٰ کیا آیا، پروٹوکول بھی ساتھ چلا گیا سب؟ ہاں جی، دیکھیں نا، یہ بڑا ظلم ہے، ٹھیک ہے، میرے لیے یہ بڑے مسئلے مسائل ہیں تھوڑے سے۔ خیر میں تو پہلے اسلام آباد میں تھا، پھر میں وہاں سے پشاور آیا، پشاور گیا میں، پشاور جا کے پھر میں نے یہ چیز سوچی کہ ہاں بھی اب مجھے استعفیٰ دے دینا چاہیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں اسلام آباد میں استعفیٰ دے دیتا تو اس کے بعد تو پھر میں عام شہری ہوتا، تو پھر پشاور میں داخلہ ذرا مشکل ہو جاتا، ذرا سمجھ نہیں آپ میری بات کو، تو اس لیے کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے وفاق سے تو میرے معاملات ٹھیک ہیں ہی نہیں۔ اب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میں عمران خان سے ملاقات کرنے کیسے جاؤں گا، کیونکہ اب تو میں عام شہری کی حیثیت سے جاؤں گا نا۔ ویسے کمال بات یہ ہے کہ سب کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈرامے کر رہے ہیں۔ ڈرامے کیا کر رہا ہوں؟ مطلب میں کوئی یہاں پہ گھنگرو باندھ کے ناچ رہا ہوں؟ مگر کیا ڈرامے کر رہا ہوں؟ ایسا کون سا ڈرامہ میں نے کر لیا جو لوگوں کو لگ رہا ہے کہ ہاں یہ سیاسی ڈرامہ کر رہا ہوں؟ سیاسی ڈرامے؟ یو مین ٹو سے سیاسی ڈرامہ؟ سیاست کے بعد آخر کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہے نا۔ دیکھیں، ڈیبیو تو ہونا چاہیے انسان کا، آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ میرا ڈیبیو ہے۔ اب ڈیبیو میں اگر میری اچھی پرفارمنس ہوگی تو پھر مطلب جب کلائمیکس آئے گا یا جب انٹرول آئے گا تو اس وقت بھی میری پرفارمنس بہت اچھی ہوگی، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اور میں نے سنا ہے آج کل یہ جو ایکٹر ہوتے ہیں ان کو لائکس وائکس بڑے اچھے ملتے ہیں، آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ جی۔ تو بس آپ سمجھ لیں، میرے لیے دعا کیجئے گا، بس آپ کے بھائی کا جو مستقبل ہے وہ بڑا روشن ہے۔ اچھا، آپ نے استعفیٰ دے کے عوام کا ریئیکشن ٹیسٹ کیے؟ دیکھیں میری بات سنیں، اصل میں جو سیاستدان ہوتا ہے وہ بار بار کوشش کرتا ہے کہ عوام کا جو ریئیکشن ہے نا وہ بندہ ٹیسٹ کرے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے میں نے کوشش کی کہ عوام کو تھوڑا سا ذرا پتہ تو چلے کہ مطلب میں کتنے پانی میں ہوں، کیونکہ اس طرح تو میں زیادہ سے زیادہ، میں اتنا زیادہ بے سوشل بندہ نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟ میں بڑا من موجی قسم کا، مست ملنگ قسم کا بندہ ہوں۔ اچھا چلیں، سنجیدگی سے بتائیں، استعفیٰ دے کر کے کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ دیکھیں استعفیٰ دیکھ کے تو بہت ہی مشکل محسوس ہو رہا ہے، بہت ہی برا محسوس ہو رہا ہے استعفیٰ، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے تو ساری چیزیں واپس کر دی، جو میرے پاس پین تھے، کاپیاں تھیں، جو میرے پاس فائلیں تھیں، جو میرے پاس چمچے تھے، ایک آخری چمچ جو میرا کھانے کے لیے تھا جو میں نے وزیر الہاؤس سے اٹھایا ہوا تھا میں نے وہ بھی واپس کر دیا، کیونکہ اگر میں زندہ رہ سکتا ہوں تو میں اپنے لیے اپنا چمچ بھی خرید سکتا ہوں، اور چمچے جو ہوتے ہیں وہ بڑے خطرناک لوگ ہوتے ہیں۔ دیکھیں چمچے جس برتن میں بھی ہونا اس کو خالی کر دیتے ہیں، اس لیے زندگی میں آپ ہمیشہ چمچوں سے تو بچیں۔ اچھا سچ بتائیں، آپ نے چائے کا کپ انہیں واپس کیے؟ مطلب سچ بتائیں کیا مطلب آپ یہاں پہ کوئی عدالت لگا کے بیٹھی ہیں؟ سچ بتائیں بی دیکھیں میں اتنا چائے کا شوقین نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟ دیکھیں میں اتنا ایماندار بندہ ہوں کہ میری جو بوتل ہے اس میں سے بھی شہد نکلتا ہے، اتنا ایماندار بندہ ہوں، تو چائے کا جو کپ ہے وہ واپس کیوں نہیں کروں گا؟ میں نے چائے کا جو کپ ہے وہ واپس کر دیا۔ اب میں پلاسٹک کا کپ خرید کے لایا ہوں کیونکہ ظاہر وہ ٹوٹ جاتا ہے تو گرتا ہے تو ٹوٹتا نہیں ہے نا، کیونکہ وہ جو سرکاری کپ ہے اگر ٹوٹ جائے تو اس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اگر ٹوٹ جائے تو کراکری سرکاری ہوتی ہے تو آپ کو پھر دوبارہ مل جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اس کا۔ حکومت کا چمچ واپس کیا آپ نے؟ حکومت کے چمچ کیا، سارے چمچ واپس کر دیے میں نے، سارے چمچ میں نے اس لیے واپس کر دیے کیونکہ وہ جو ایک آپ اس کی کٹلری سیٹ کی بات کر رہی ہوں گی، وہ جو انہوں نے مجھے الگ سے دیا تھا اس کے میٹل والے کی، اس کی بات کر رہے۔ دیکھیں میں نے جو لکڑی والے چمچے تھے وہ بھی سارے واپس کر دیے، جو پلاسٹک والے چمچے تھے وہ بھی سارے واپس کر دیے، جو نان سٹک تھے وہ بھی سارے واپس کر دیے،
اور وہ جو ٹرکش اسٹائل والے ہوتے ہیں نا، وہ جو لکڑی والے چمچے ہوتے ہیں، وہ بھی میں نے سارے واپس کر دیے، ہر قسمی چمچ واپس کر دیے. ایک بھی چمچ میرے گھر میں نہیں ہے. اگر ایک بھی چمچ میرے گھر سے، میری جیب سے، میرے بیگ سے، میری گاڑی سے، میری کسی بھی چیز سے نکل آئے تو میں 10 چمچ دوں گا آپ کو. اس سے اور بڑی کوئی ضمانت میں دے ہی نہیں سکتا آپ کو. اچھا، مستقبل کے بارے میں آپ نے کیا سوچا؟ دیکھیں، مستقبل کے حوالے سے میرے بہت سارے پلان ہیں. میں نے مطلب بہت ساری چیزیں سوچ رکھی ہیں. رات میں نے چیٹ جی پی ٹی سے بھی بہت پوچھا کہ بھائی نیکسٹ مطلب کیا کروں میں. اچھا، آپ کے فیوچر پلان ہم جی جانتے جی. ہیں. یہاں وقت ہوا ہے ناظرین ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. دیکھیں، جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا استعفیٰ دینے کے بعد، وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اس نے کیا بویا، کیا کاٹا. اب دیکھیں، میں نے تو جو بویا وہی کاٹوں گا نا. جس طرح سے آپ میری باتوں پہ ہنس رہی ہیں، کیونکہ ہر بندے کو ہنسی آ رہی ہے. ہر بندے کے جو باتیں ہیں نا وہ کھل رہی ہیں کہ میں نے استعفیٰ دے دی. مطلب ہر بندہ جیسے انتظار میں تھا. لوگوں نے جیسے اچھا لوگ یہ باتیں بھی کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان کی چوائس دیکھیں، بزدار، کھنڈا پور، سہیل افریدی، خٹک، مطلب جو بھی ہیں اینٹیک پیس ہیں سارے. ابھی جو سہیل افریدی ہے وہ بھی اینٹیک پیس ہے، لیکن میری پارٹی کا فیصلہ ہے، مجھے منظور ہے. لیکن مجھے کوئی عہدہ شہدہ نہیں چاہیے. میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، اور بس ابھی اپنے کچھ جو معاملات ہیں ان کو دیکھ رہا ہوں. انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا. اچھا، آپ ایسی ویڈیو بنائیں کہ سیاست کے بعد کیسے جیا جائے. مطلب یو آر ٹاکنگ اباؤٹ مائی فیوچر. جی جی. آپ کے سوال سے جتنا مجھے پتہ چلا ہے، میرے خلاف میرے فیوچر کے بارے میں بات کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، فیوچر میں دیکھیں میں ایک یوٹیوب چینل بنانا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ یوٹیوب چینل اگر آپ کا مونوٹائز ہو جائے تو اس سے بڑے پیسے جیسے ملتے ہیں. مجھے ابھی پتہ نہیں ہے، لیکن وہ تھوڑا سا ذرا گھر میں بچے لگے رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے. تو بس ابھی انشاءاللہ یہی میرا پلان ہے. تو آپ کوئی سجیشن دے سکتے ہیں مجھے کہ میں کیسی ویڈیو بناؤں؟ بغیر پروٹوکول کے کیسے چائے پی جائے، ایسی ویڈیوز. ہاں دیکھیں، بغیر پروٹوکول کے چائے ایسی ہوتی ہے کہ جیسے آپ کو گھر سے ملتی ہے. گھر سے بندے کو جو چائے ملتی ہے وہ بھلے بیگم جس انداز میں بھی دے آپ کو وہ چائے پینی پڑتی ہے. بھلے وہ باتیں سنا کے دے، ہاں جی، بھلے وہ آپ پہ غصہ کر کے دے، بھلے جب وہ باتیں کر رہی ہو تو مطلب وہ اپنے آپ کو کوئی حور پرے سمجھے، مطلب کچھ بھی ہے، آپ کو چائے پینی ہے. لیکن جو باورچی ہوتے ہیں آپ کے، یہ جو سیاسی حوالے سے جو برتی، مطلب جو خانسامے ہوتے ہیں ہمارے، جب ہم لوگ وزیر اعلیٰ یا وزیر شزیر ہوتے ہیں، وہ لوگ تو بڑے ادب آداب سے، بڑے تمیز سے پیش آتے ہیں، آپ کو پتہ ہے. تو گھر میں اور سیاست میں مطلب چائے میں بڑا فرق ہوتا ہے. یہ بڑے مسئلے مسائل ہیں، کیونکہ اصل میں آپ کبھی وزیر اعلیٰ نہیں رہی نا، اس لیے آپ جب وزیر اعلیٰ نہیں رہی تھی تو اس لیے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. واہ، آپ نے تو استعفے کو بھی فن بنا دیا. دیکھیں نا، میں چاہتا ہوں کہ ہر چیز میں فن ہو، کیونکہ جو بندہ فن کو ریپرزینٹ کرتا ہے وہی بندہ تو فنکار کہلاتا ہے. تو اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ میرے اندر کوئی مطلب فنکار موجود ہے میرے اندر. مجھے لگتا ہے کہ مطلب مجھے کچھ فلموں میں آنا چاہیے. میں رابطہ کروں کسی سے، یا اگر کوئی بندہ دیکھ رہا ہے، بھائی میں اگر آپ کی اسکرین کے قابل ہوں، کوئی ڈرامہ شرامہ، کوئی فلم شلم اگر مجھے آپ اگر آفر کریں تو میں آپ کی آفر کو ضرور قبول کروں گا. اچھا، اگر خان صاحب آپ کو کہیں کہ واپس آ جائیں تو کیا آپ چلے جائیں گے؟ دیکھیں، اس کے لیے میں آپ کو صرف 2 جملے کہوں گا کہ میں انڈو کروں گا اور بالکل چلا جاؤں گا واپس، کیونکہ میرے خان کا، میرے کپتان کا، میرے عمران خان پاکستان کی جان کا حکم ہے. پھر آپ سیاستدان تو نہیں ہوئے، ونڈو شارٹ کٹ ہوئے. نہیں، دیکھیں میری بات سنیں، یہ جو میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، یہ مثال ہے.
جس طرح ونڈو کی شارٹ کٹ کی ہے کنٹرول زی ہے نا ونڈو کی شارٹ کٹ، مطلب آپ نے کچھ کیا پھر آپ نے وہ ریورس کر دیا. تو یہ جو شارٹ کی ہے یہ مطلب تھوڑا سا ہے. باقی سیاست، میں ایک سیاست کا طالب علم ہو اور طالب علم ہی رہنا چاہتا ہوں. مجھے کوئی نوابزادہ نصر اللہ خان نہیں بننا. اچھا چلیں، آخری سوال ہے، استعفے دینے کے بعد آپ کو سکون آ گیا؟ دیکھیں، میں آپ کے سوال کو طنز سمجھوں یا پھر آپ کے سوال کو میں کوئی مذاق سمجھوں یا پھر آپ کے سوال کو میں کوئی نشتر سمجھوں، آپ کے سوال کو میں تیر سمجھوں، تلوار سمجھوں، خنجر سمجھوں، مطلب میں کیا سمجھوں آپ کے سوال کو؟ کوئی ایٹم بم سمجھوں؟ کیونکہ آپ نے ایسا عجیب سا سوال میرے ساتھ کر دیا ہے. مطلب آپ کا مطلب ہے وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ چیز ٹھنڈ پائے گی، مطلب آپ کا کچھ تھوڑا سا اس ٹائپ کا سوال ہے. تو یس، تھوڑا بہت سکون آ گیا ہے اب زندگی میں، اور زندگی میں ابھی ٹھہراؤ بھی ہے، اور آپ دیکھیں گی کہ انشاءاللہ آئندہ آنے والے وقتوں میں بہت اچھی چیزیں ہوں گی میری زندگی میں. اور میرا جو یوٹیوب چینل ہے اس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور اس پہ آپ کے جو لائکس ہیں اور آپ کے جو کمنٹس ہیں ان کی مجھے بہت ضرورت پڑے گی، اور میں انشاءاللہ روزانہ اپنی ویڈیو ڈالوں گا. ویسے مجھے ایک بات بتائیں، برادرانہ ایک مشورہ دیں. آپ کی اور میری عمر میں ویسے کوئی 2-4 سال کا ہی فرق تو ہوگا، آئی تھنک نہیں ایسے ہی ہوگا. نہیں، بالکل بھی نہیں. اچھا چلیں، مجھے مشورہ دیں کہ میں صبح ایکسرسائز کرتے ہوئے کیسا لگوں گا؟ کون سے، اپنے یوٹیوب چینل پر؟ اگر میں اپنے یوٹیوب چینل پہ اپنا لائف سٹائل دکھاؤں، ویسے میرے پاس 2 جو ہے گھوڑے ہیں، 4 بھینسیں ہیں، گائے بھی ہیں، بکریاں شکریاں بھی ہیں، اور مرغیاں وغیرہ بھی ہیں. تو میں صبح جا کے وہ انڈے وغیرہ، مطلب وہ جو دیہات کی جو زندگی ہوتی ہے، وہ جو دیہات کی جو لائف ہوتی ہے دیہاتی کی، اگر میں اس کو یوٹیوب چینل پہ لے آؤں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ مطلب وہ چلے گا؟ آپ سے مطلب میں ایکسپرٹ اپینین لے رہا ہوں. میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کر رہا ہوں، بس اسی کا تھوڑا سا جواب آپ مجھے مطلب تھوڑا سا گائیڈ کر دیں آپ مجھے تھوڑا سا. چل جائے گی ویڈیوز وغیرہ تو یوٹیوب پر. اچھا، مطلب آپ نے بہت زیادہ کثر رفسی سے کام لے کر صرف 3 لفظوں میں یہ بتایا کہ جی آپ کی ویڈیو چل جائے گی. اتنے زیادہ مطلب یہ ارک ریزی کے بعد آپ نے یہ والا جواب دیا مجھے. تو بہرحال انشاءاللہ میرا جو یوٹیوب چینل ہے وہ ضرور چلے گا، اور آپ دیکھیے گا جب میری یوٹیوب کی کمائی ہو جائے گی تو پھر میں آپ کی پوری ٹیم کو دعوت دوں گا کھانے کے لیے. ٹھیک ہے ناظرین، حکومتیں تو آتی جاتی رہیں گی، اور لیکن یہ شو اور کہہ کے کبھی ریٹائر نہیں ہونے والے سیاستدانوں کی طرح. نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی. دیکھتے رہیے وائس آف ساؤتھ ایشیا. ہاں جی. اچھا، آپ نا ایک چھوٹا سا پرومو جو ہے نا میرے یوٹیوب چینل کے لیے بھی بنائیں گی آپ؟ مطلب صحیح ہے، مطلب آپ ایک میرے یوٹیوب چینل کے لیے نا ایک چھوٹی سی ویڈیو مجھے بنا کر دیجیے گا اپنی آواز میں. وہ کہتے ہیں نا کہ اس کے چینل کو سبسکرائب کریں، وہ والا.